بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اور اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے، استغفار کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. گفتگو چل رہی تھی استغفار کے بارے میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی شاگردوں میں ہیں. یہ جو صوفیہ کے سلاسل چلتے ہیں نا تصوف کے، ہر سلسلہ حضرت علی تک انہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے. محدثین کرام جب سند کی بات کرتے ہیں تو یہ نام بہت بڑا، حضرت حسن بصری مشہور محدث. وہ ایک مجلس میں تھے. ایک شخص مجلس میں سوال کرتا ہے کہ دعا فرما دیجئے کہ بارش برس جائے. بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. دوسرا شخص کھڑا ہوا کہ حضرت دعا فرمائیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی طلب ہے. ان سے بھی فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اپنی غربت سے بہت پریشان ہوں، بڑا ہی تنگ دست ہوں، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراخی عطا فرما دے. ایک شخص نے باغ کی شکایت کی کہ چاہتا ہوں کہ میرا باغ ہو لیکن تدبیر کارگر نہیں ہوتی، دعا کر دیجئے. ان سے بھی کہا استغفار کرو. بیماریاں انیک، علاج ایک. کسی نے پوچھا حضرت سب کو آپ ایک ہی دوا پلا رہے ہو، استغفار کرو استغفار کرو. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن بتا رہا ہے. اور پھر انہوں نے سورہ نوح کی اس آیت کی تلاوت فرمائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب بڑا بخشنے والا ہے. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ استغفار کرو گے اللہ آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا. تم نے کہا تھا نا قحط پڑا ہے بارش نہیں ہو رہی، اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو گے بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، کہ استغفار کرو گے، قرآن کہتا ہے اللہ مال دے گا۔ تو تم نے غربت کی شکایت کی تھی، میں نے کہا استغفار کرو، چونکہ قرآن یہی کہتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا چاہیے، قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تمہیں بیٹے سے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہر کے نظام کو بھی اچھا کر دے گا۔ تو یہ ہے استغفار کی اہمیت۔ اس لیے اس عمل استغفار کی کا خاصا اہتمام درکار ہے۔ اور کتنا آسان عمل ہے، استغفر اللہ پڑھ دیجیے، بس استغفر اللہ، تھوڑا سا بڑھانا چاہیے تو اور بڑھا دیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر ہمت ہو تو سید الاستغفار پڑھ لیجئے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ استغفار کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پڑھ لو گے شام تک جنت کی بشارت، شام کو پڑھ لو صبح تک جنت کا وعدہ، جنت کی بشارت۔ اب آپ توبہ اور یہ جو استغفار ہے، تھوڑی علمی بحث کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ توبہ کس کو کہتے ہیں، استغفار کس کو کہتے ہیں؟ یہ دونوں لفظ ساتھ میں چلتے ہیں نا، توبہ استغفار کرو۔ ما صدق علیہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کی لغوی تحقیق کریں تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ توبہ، یہ لفظ جو ہے توبہ، تاب یتوب، اوبن سے ہے، اس کے معنی ہے لوٹنے کی۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لوٹنا۔ شریعت کی اصطلاح میں توبہ کرتے ہیں تو توبہ کہتے ہیں الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ۔ شریعت کی اصطلاح میں توبہ کس کو کہتے ہیں؟ الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، معصیت سے طاعت کی طرف، نیکی کی طرف لوٹنا۔ ایک آدمی گناہ کے راستے پہ جا رہا ہے، اب اسے احساس ہوا تو اس نے یو ٹرن لیا۔ یہ یو ٹرن جو ہے یہ توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اواب ہے، تم یو ٹرن لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی یو ٹرن لے لیتا ہے۔ تم نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تم نے توبہ کیا تو اللہ اب تم کو اپنا محبوب بنا لیتا، بالکل بدل جاتا ہے رخ۔ تو توبہ کی تعریف یاد رکھیے کہ توبہ الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، گناہ کو چھوڑ کر طاعت کی طرف واپس آنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کے 3 ارکان بتائے جاتے ہیں۔ توبہ ثابت ہوتا ہے اس کے لیے 3 ارکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ گناہ پر ندامت، شرمندگی کا احساس، یہ توبہ کی پہلا مرحلہ ہے، پہلا رکن اعظم ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔
ندامت کے بغیر توبہ نہیں، اس لیے کہ توبہ ایک کیفیت کا نام ہے، الفاظ سے اس کی تعبیر ہوتی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور دل میں وہ توبہ والی کیفیت نہیں، در زباں تسبیح وہ در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہ کند اثر۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتی تھی کہ ہمارا استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہم تو اس طرح توبہ استغفار کرتے کہ اس پر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ڈھیٹ قسم کا آدمی، اسے کہا جاتا ہے معافی مانگو، تو چونکہ وہ دل سے معافی مانگنا نہیں ہے لیکن پریشر ہے اوپر سے، تو کیا کہتا ہے؟ سوری کا انداز بھی ایسا ہے کہ جیسے وہ ڈنڈا مار رہا ہو۔ تو ایسے ہی ہمارا توبہ ہوتا ہے کہ اپنے کیے پر ندامت تو ہے ہی نہیں، زبان سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میری توبہ، اور کبھی چہرے کو بھی مارتا ہے، نہیں، ندامت، شرمندگی، اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ اور دوسرا رکن ہے القلع عن المعصیت، گناہ سے الگ کر لینا اپنے آپ کو، گناہ سے الگ کر لینا۔ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں، گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور توبہ میری توبہ، اللہ معاف کرنا، پھر کر رہا ہے، پھر اللہ۔ گناہ سے اپنے آپ کو جب تک الگ نہیں کریں گے توبہ صادق نہیں آئے گا، گناہ چھوڑ دیجیے۔ اور تیسرا رکن ہے آئندہ کے لیے پکا ارادہ، عزم بالجزم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ عزم بالجزم، پکا ارادہ کیجئے کہ یہ گناہ تو کبھی نہیں کروں گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ضائع کرنے سے ہے تو ایک چوتھا رکن بھی ہے کہ توبہ کرے اور بندے کا جو حق ضائع کیا ہے اس کی تلافی کرے، یا تو صاحب حق کو حق ادا کر دے یا اس سے معافی لے لے، چونکہ بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ میں نے کہا پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ الگ بات ہے کہ پورے شرائط کے ساتھ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، شرمندہ بھی ہے، گناہ چھوڑ بھی دیا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، توبہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہی کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صد بار گر توبہ شکستی بازا، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نے، صد بار گر توبہ شکستی بازا۔ یہ ہمارا دربار نا امیدی والا دربار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹا ہے تو باز آ جا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ ہماری شریعت میں وہ مثال پرفیکٹ نہیں بنتی جس میں کہتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 100 کیا 1000 بھی کھا جائے آ جا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ کیوں آیا ہے۔ پورے 99 سال اللہ کی نافرمانی کی، اب فرشتہ اجل سامنے کھڑا ہے، بس آنا ہی چاہتا ہے دروازہ کھول کر کہ فرشتہ آنے سے پہلے تم نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی۔ کہا جاتا ہے موت سے پہلے قریب ہی کا وقت ہے توبہ کا۔ ایک جگہ قرآن توبہ کے بارے میں کہا یتوبون من قریب، تو مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے کہ قریبی وقت توبہ کا کب تک ہے کہ جب تک موت کی علامتیں ظاہر نہ ہو، وہ قریب ہی وقت ہے۔ اللہ کبھی آپ کو دھتکارے گا نہیں، اللہ اپنے بندے کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ اب وقت رہتے ہوئے آدمی توبہ کر لے
بار بار توبہ کرے. اور ایک ہے استغفار. استغفار کیا ہے؟ اس کا معنی ہے طلب المغفرتی بالدعا. مغفرت طلب کرنا. غفر یغفر اس کے معنی ہے اصل چھپا دینا. کیا کرنا؟ چھپا دینا. توبہ تو ایک عمل ہے اور استغفار اس عمل کی دعا ہے. استغفار کس کا نام ہے؟ دعا کا نام ہے. اللہ سے ہم دعا کے ذریعے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، میرے گناہ کو معاف کر دینا، چھپا دینا. جیسا کہ توبہ کا فائدہ بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کیسے قبول فرماتا ہے. نامہ اعمال میں فرشتہ اس گناہ کو لکھ چکا ہے، فرشتہ گواہ بن چکا ہے، زمین کا وہ حصہ گواہ بن چکی ہے. اتنے سارے گواہ قائم ہو گئے ہیں، وٹنسز کی بھرمار ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کیسے قبول فرماتا ہے؟ گناہوں کو چھپا کر بلکہ مٹا کر. اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے جو نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہے، اریز کرو اس کا گناہ. صرف چھپاتا نہیں، مٹاتا ہے، اریز کر دو. فرشتہ جو گواہ بنتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حافظے سے، اس کے حافظے میموری سے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے. زمین کا جو حصہ گواہ بنتا ہے، کہتے ہیں اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اب کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ریکارڈ کو کلیئر کر دیا ہے. تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق سمجھے؟ اسی لیے کہتے ہیں استغفار تمہید ہے توبہ کا. آپ جب واک کرتے ہیں نا، جاکنگ کرتے، واکنگ، تو آپ کا استاد آپ کو کیا کہتا ہے کہ ایک دم ہیوی ایکسرسائز شروع نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ لائٹ، کہتے ورزش بتائی جاتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو توبہ جو ہے استغفار کی تیاری کا نام ہے. اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے توبہ کو قبول کر لینا، میری مغفرت فرمانا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، پھر کہنا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اسی لیے یہ جو استغفار میں نے پڑھا ہے اس کو پڑھیے پھر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پہلے استغفار کہ اللہ میں ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. میں نے تیاری کر لی استغفار کے ذریعے، اب میں توبہ کرتا ہوں، میرا توبہ قبول فرما لیجیے. تو یہ ہے استغفار اور توبہ، دونوں کی جوڑی ہے، دونوں ساتھ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، واستغفرہ اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے. اللہ سے مغفرت مانگنا ہے گناہ ہو جائے. اور یہ بات شاید عرض کی جا چکی ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. زمین اگر گناہوں سے بھر جائے جیسا کہ آج گناہوں کی کثرت ہے، تو کیا اللہ کی ذات پہ فرق پڑا ہے؟ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں فرق پڑا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو کہا گیا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو. انہ کان توابا، بے شک اللہ
بڑا توبہ قبول کرنے والا، وہ تواب ہے۔ تواب اللہ کے لیے کہا جائے، تواب کا لفظ دونوں، یہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے بھی، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تواب، اسماء حسنہ میں آتا ہے۔ تب اس کا ترجمہ کریں گے توبہ قبول کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزاجریٹ کرتے جس کو، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اور بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تواب، تو اس کا معنی بڑا توبہ کرنے والا۔ بندہ تواب ہے یعنی بڑا توبہ کرتا ہے، خوب توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ النصر کی تفسیر مکمل ہوئی، اگلی سورت سورۃ اللہب ہے، انشاءاللہ کل اس کی شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، قبولیت والا درجہ عطا فرما دے، اس کا اجر اس کا بدلہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ حکم دیا گیا ہے یا اللہ یہ احکام ہماری زندگی میں داخل فرما دے۔ یا اللہ خوب تیری تعریف کرنے والے بنے، تسبیح کرنے والے بنے، توبہ و استغفار کرنے والے بنے۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچا، اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار کرنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس عطا فرما۔ یا اللہ گناہ ہونے پر بے چین فرما، یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے توبہ کو بے حد قبول فرما، اس لیے کہ تو بے حد توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ابتلا اور آزمائش کے اہل نہیں ہے، یا اللہ ہر طرح کے آزمائش سے بچا، عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بہت سے لوگ کام کے تعلق سے یا اللہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی شکایت کرتے ہیں، یا اللہ ارادوں کو پورا کرنے والا، یا اللہ تدبیر کو انجام تک پہنچانے والی ذات تیری ہی ہے۔ یا اللہ تمام کوششوں کو کامیاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔